مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے 2 اتوار میں حاضر نہیں ہو سکا، جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا میں سفر پر تھا، اور اس دوران مجھے آسٹریلیا جانے کا اتفاق ہوا۔ سفر میں بعض باتیں ایسی عبرت کے سامنے آئیں کہ خیال ہوتا ہے کہ آج اس کے سفر کے بارے میں کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سفر کو بھی بہت سے تجربات کا ذریعہ بنایا، اور قرآن شریف میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ زمین میں چلے پھریں تو اللہ جل جلالہ کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت بالغہ سے مختلف نظارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والی آنکھ عطا فرمائے اور سبق لینے والا قلب عطا فرمائے تو اس کائنات کے ہر کام سے انسان سبق لے سکتا ہے۔ تو آج کچھ دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ آج اس سفر سے میں جو کچھ باتیں آنکھوں سے گزری اور کانوں نے سنی، اس میں آپ حضرات کو بھی شریک کروں۔ سفر آسٹریلیا کا تھا، اور یہ ایک دور دراز کا ملک ہے، ایک مستقل بر اعظم ہے اور غیر مسلموں کا ملک ہے، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد وہاں پر آباد ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ پورے آسٹریلیا کے بر اعظم میں کہتے ہیں کہ 20 ملین کی آبادی ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ 1.5 ملین کے قریب مسلمان ہیں، اور مسلمان بھی دنیا کے مختلف خطوں سے جا کر وہاں آباد ہوئے ہیں۔ ان میں ہمارے بر صغیر ہندوستان پاکستان کے مسلمان بھی ہیں، عرب ممالک کے بھی ہیں، انڈونیشیا اور ملیشیا کے بھی ہیں، افریقہ وغیرہ کے بھی ہیں۔ ایک عرصے سے وہاں کے مسلمانوں کی طرف سے یہ خواہش کا اظہار تھا کہ میں وہاں کا ایک دورہ کروں، مگر مجھے موقع نہیں ملتا تھا، تو پچھلے دنوں میں نے 6 مہینے پہلے کا یہ وقت دیا ہوا تھا کہ اس زمانے میں انشاءاللہ حاضری کوشش کروں گا۔ جانا ہوا تو یہ دورے کا اصل مقصد وہاں کے مسلمانوں سے ملاقات اور وہاں کو دین کی باتیں کرنا اور ان کے مسائل کو سمجھنا، اس کے بارے میں ان کو کچھ شرعی مشورہ دینا، یہ مقصود تھا۔ تو وہاں جا کر وہی تقریباً منظر سامنے آیا جو یورپ اور امریکہ کے سفروں میں نظر آتا ہے کہ مسلمان اچھی خاصی بڑی تعداد میں جا کر وہاں آباد ہوئے۔ ان میں سے مسلمانوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو وہاں جانے کے بعد وہاں کے معاشرے میں، وہاں کی سوسائٹی میں
اور وہاں کے طرز و انداز میں اس طرح مدغم ہو گئی کہ اس نے اپنا اسلامی تشخص بالکل کھو دیا، اور اب ان کے اور غیر مسلموں کے درمیان کوئی واضح فرق نظر نہیں آتا۔ الیاذ باللہ علی رضی، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس طریقے سے اس انجام سے محفوظ رکھے۔ تو ایک تو قسم وہ ہے اللہ تعالیٰ بچائے، اور ایک قسم وہ ہے کہ جس نے وہاں اس غیر مسلم معاشرے میں رہنے کے باوجود اپنے دین اور ایمان کا تحفظ کرنے کی کوشش کی، اور اس تحفظ کے سلسلے میں بڑی محنتیں اٹھائیں، بڑی جدوجہد کی، قربانیاں دی، اور الحمدللہ باوجود نامساعد حالات کے وہ لوگ سچے اور پکے مسلمان۔ دونوں کی حالت ہم لوگوں کے لیے یہاں اس لحاظ سے قابل عبرت ہے کہ یہاں اکثر و بیشتر یہ بات سننے میں آتی رہتی ہے کہ لوگ بہت آرزویں تمنائیں کرتے ہیں کہ یہاں سے کہیں باہر جانے کا موقع مل جائے، اور خاص طور سے اگر یورپ، امریکہ، آسٹریلیا میں کہیں مل جائے تو سبحان اللہ، لوگ اس کو بہت بڑا اپنے لیے اعزاز اور بہت بڑی کامیابی سمجھتے۔ لیکن دو حال سے خالی نہیں، وہاں جانے کے بعد اگر پہلی قسم خدا نہ کرے پہلی قسم میں داخل ہو گئے کہ جا کے اپنا سب کچھ بلا لیا، تو اللہ بچائے، اس سے بڑی تو تباہی کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور اگر اس قسم میں داخل نہ ہوئے تو دوسری قسم میں داخل ہوئے کہ اپنے دین ایمان کے تحفظ کی کچھ فکر بھی رہی، تو اس فکر کے لیے جو پاپڑ بیلتے ہیں مسلمان، واقعہ یہ ہے کہ یہاں رہ کر ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کی محنت ان کو برداشت کرنی پڑے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو وہ بعض نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں کہ جن کے نعمت ہونے کا ہمیں خیال بھی نہیں آتا۔ یہ جو 5 وقت آپ کے کانوں میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کی کوئی اہمیت یہاں رہتے ہوئے محسوس نہیں ہوتی کہ یہ کیا نعمت ہے جو کانوں کو ہر نماز کے وقت میں پہنچ رہی ہے۔ لیکن ان ملکوں میں جا کر دیکھیے کہ اس آواز کو کان ترستے ہیں۔ مسجدیں بے شک الحمدللہ مسلمانوں نے بنا لی ہیں، لیکن بلند آواز سے لاؤڈ اسپیکر کے اوپر اذان کا تصور نہیں، اس واسطے اذان کی آواز کانوں میں نہیں پڑتی، الا یہ کہ آپ کو خود مسجد میں جا کر سنیں۔ اور یہ جو آپ کو اور ہمیں یہ نعمت میسر ہے کہ اپنے گھر سے چند قدم نکلے اور مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے، اس نعمت کا وہاں پر لوگوں کو تصور بھی نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص باجماعت مسجد کی نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو کسی کو 40 کلومیٹر سفر کرنا ہوتا ہے، کسی کو 50 کلومیٹر سفر کرنا ہوتا ہے، کسی کو 20 کلومیٹر سفر کرنا ہوتا ہے۔ ایک نماز باجماعت کو میں شریک ہونے کے لیے بعض اوقات 1 گھنٹہ سرو کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ تو ہے نہیں کہ چپے چپے پر مسجدیں ہوں، الحمدللہ مسجدیں ہیں، لیکن فاصلے ہیں، اور ان فاصلوں کی وجہ سے جانے کے لیے بڑی محنت اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، بڑا وقت صرف کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ میں 5 نمازیں مسجد میں جماعت سے ادا کروں، تو یہاں ہمیں رہتے ہوئے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ذرا سا 5 منٹ کا فاصلہ طے کرے گا اور مسجد میں جا کر اس کو جماعت مل جائے گی، وہاں اس بات کا تصور نہیں۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے دین کی فکر عطا فرمائی ہے، وہ باوجود ان فاصلوں کے اور باوجود اس نظر مشقت کے 5 وقت نمازوں میں آ کے شامل ہوتے۔ یہاں قریب میں 2 قدم کے اوپر مسجد ہے اور یہ توفیق نہیں ہوتی
جو پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں، لیکن اللہ کے بندے وہاں میلوں کا سفر طے کر کے بھی مسجد میں پہنچتے ہیں اور پانچوں نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تو میں اسے عرض کر رہا تھا کہ عبرت کا مقام ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولت دے رکھی ہے، اپنے بارگاہ میں حاضری کا دروازہ چوپٹ کھلا ہے ہر وقت، وہاں کوتاہی کا یہ عالم ہے کہ دھیان نہیں ہوتا، مسجدوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور اتنے بڑے بڑے بھرے پورے مسلمانوں کے محلوں میں مسجد کے اندر جا کر دیکھیں تو کتنے فیصد آدمی محل لے کے آتے ہیں مسجد کے اندر۔ آپ ذرا تصور کرو کہ ایک اتنی بڑی آبادی ہے اور اس آبادی کے اندر ایک ہی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد 10-20 ہزار ہے، لیکن مسجد میں جا کر دیکھو اور ان کی گنتی کرو تو مشکل سے ان 10-20 ہزار میں سے 100-150 آدمی بہت آ گئے تو بہت بڑی کامیابی سمجھ میں آتی۔ اور وہاں حال یہ ہے کہ آبادی منتشر ہے مختلف جگہوں پر، لیکن اللہ کے بندے ان کے دل میں پسند فرمائی، دین کی فکر ادا فرمائی، خود ہی نہیں اپنے بچوں کو لے جا کر نماز میں شامل۔ فجر کی نماز جو ہے وہ اس لحاظ سے سب کو ساری نمازوں سے زیادہ بھاری معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت میں آدمی کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور اس میں جماعت کے اندر آ کر شامل ہونا یہ سب زیادہ شام گزرتا ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ کر خوشی اور مسرت اور حسرت کا کچھ اندازہ نہیں تھا کہ فجر کی نماز میں جماعت کے اندر لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے اہتمام عطا فرمایا۔ تو جہاں نعمت میسر ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جب ذرا آدمی سے وہ چھن جائے تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کیا نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ پہلو ایسا ہے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ صبح سے شام تک اللہ جل جلالہ کے حضور سجدہ ریز رہیں اس نعمت پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر عطا فرمائی ہوئی ہے، موقع ہمارے لیے میسر ہے، اس کی قدر پہچاننی چاہیے۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ ان ممالک میں جو تقریباً لا ينحل جیسا مسئلہ ہے وہ ہے بچوں کی تعلیم و تربیت۔ انسان اپنے اوپر کنٹرول کر لے، اپنے حالات پر قابو پا لے، بڑا ہو تو اس میں کے اندر سمجھ ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے، کچھ پرانا خاندانی پس منظر ہوتا ہے جو انسان کو اپنے دین سے وابستہ رکھتا ہے۔ لیکن جو بچے وہاں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے اور وہیں کے تعلیمی اداروں میں تعلیم پا رہے ہیں، تو ان کا ماحول سرتاپا غیر مسلموں کا ماحول ہے، سرتاپا غیر مسلموں کا ماحول ہے۔ اور ان اسکولوں میں، ان تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ بچے ہیں، ان کا ذہن سادہ ورق کی مانند ہے، ان کے اندر بھی وہی جذبات ہیں جو دوسرے بچوں کے اندر ہیں، تو وہاں کی رنگینیاں اور وہاں کے کھیل کود اور وہاں کی معاشرت اور وہاں کا ماحول وہ ان بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور ان کے اندر وہ غیر اسلامی سوچ اور غیر اسلامی فکر پیدا کرتا ہے۔ تو والدین کے لیے بہت بڑا زبردست مسئلہ، جس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں، وہ یہ ہے کہ بچوں کو کیسے بچائیں، اس جہنم سے کیسے بچائیں۔ وہاں تو ایک آزاد سوسائٹی ہے، اس میں جائز ناجائز کی فکر نہیں، اس میں حیا اور بے حیائی کا امتیاز نہیں، تو بچوں کو اس ماحول سے کیسے بچائیں، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر وہاں کے لوگ قابو نہیں پا سکے۔ نتیجہ یہ کہ جن لوگوں کو فکر نہیں ہے اپنے بچوں کو بچانے کی، اللہ بچائے، ان کے بچے تو ہاتھ سے نکل گئے اور ان کے اب لوٹنے کی کوئی امید تو ظاہر نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم خاص فرما دے تو اور بات۔ اور جن لوگوں کو فکر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فکر کے نتیجے میں ان کو
اس بات کا جذبہ بھی عطا فرمایا کہ کسی طرح ان کو اس ماحول سے روکیں، بچائیں. تو اس کے لیے انہوں نے کچھ مسلمانوں نے اپنے اپنے تعلیمی ادارے قائم کیے کہ بھئی انگریزوں کے تعلیمی اداروں کے بجائے مسلمانوں کے تعلیمی ادارے میں پڑھیں گے تو وہاں کا ماحول ان کو ملے گا، تو کم از کم ان خرابیوں میں مبتلا نہیں ہوں گے جو غیر مسلموں کے تعلیمی اداروں میں پڑھنے سے پیدا ہوتی ہیں. لیکن وہ تعلیمی ادارے کم ہیں، کم تعداد میں. کم ہونے کی وجہ سے وہاں تک بچوں کو لے جانے اور پہنچانے کے لیے بعض اوقات 2 گھنٹے صبح اور 2 گھنٹے شام لوگ کار ڈرائیو کر کے بچوں کو 2 گھنٹے کی مسافت پر لے جا کر بچوں کو پہنچاتے ہیں اور شام کو لے کر آتے ہیں. 4 گھنٹے صرف بچوں کو پہنچانے لانے میں اکثر ہو جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں کے زہریلے اثرات سے محفوظ رہ سکیں. چلتا ہے جو لوگ ہمارے راستے پر میں کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم غیب سے ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو اپنے راستوں پر چلا دیتے ہیں. تو باوجود اس ماحول کے بچے کو ایسے لوگوں نے بچوں کو گھٹی میں یہ پلا دیا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اب بچے ہیں اور محلے میں رہتے ہیں، غیر مسلم بچے بھی ہیں اور ان کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، اور بیچ میں بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ کوئی کسی دکان پر جا کر کچھ کھائیں پیے، تو غیر مسلم بچے جو ہیں وہ سور بھی کھا رہے ہیں اور ویسا گوشت بھی کھا رہے ہیں جو مضبوط نہیں ہے. لیکن مسلمان بچہ ایسے خاندان کا جس کو فکر ہے، مسلمان بچہ جو ہے اس کو حلال حرام کی فکر ہے اور وہ کبھی اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ وہ حرام کی یہاں تک کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں نے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ گارنٹی جو ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے. بچہ پوچھ رہا ہے. یہ سوال ہمیں یہاں سننے میں نہیں آتا کہ آئس کریم کے اندر کیا اچھا ہوتے ہیں کون سا حلال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بچے کے دل میں یہ فکر پیدا یہ حلال ہے کہ حرام ہے. ایک بڑے میں نے بتا دیا ان کا نوجوان بچہ 15-16 سال کا ساتھ بیٹھا ہوا وہ کہنے لگا کہ میں ایک بات ہمارے والد سے بتانے بھول گئے. یہ بات بھی دھیان میں رکھیے کہ اب مجھے وہ پورا مسئلہ یاد نہیں رہا کہ اس کے اندر یہ بات بھی ہوتی ہے. تو یہ بتائیے کہ اس صورت میں حلال ہوگا کہ حرام ہوگا، جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا. میں اس بچے سے وہ سوال سن کر میں ششدر رہ گیا کہ اس عمر کا بچہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ، یہ فکر اور یہ سوچ عطا فرمائی. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اللہ کے اپنے بندے کے دل میں اپنے دین کی فکر، قبر میں سونے کی فکر، اللہ کے سامنے جواب دہی کی فکر دل میں ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ ان ساری مشکلات کو عبور کر کے بھی اپنا کام چلاتا ہے. الحمدللہ نتیجہ یہ کہ جن لوگوں نے کو اللہ نے یہ فکر بخشی ہے تو میں ان کے طریقہ کار کو دیکھ دیکھ کر حیران بھی ہوتا تھا اور عبرت بھی ہوتی. کہ بعض اوقات میں ایک ہفتہ تقریباً 9 دن مقیم رہا، ہر رات کہیں نہ کہیں عشاء کے بعد کہیں میرا بیان تھا کسی نہ کسی جگہ. تو وہاں فاصلے بھی زیادہ اور لوگ اپنے کاموں میں مصروف بھی زیادہ، چھٹی کے دن نہیں. لیکن جس جگہ جاؤ تو معلوم ہوا کہ سینکڑوں میل سے لوگ جوک در جوک کاروں کی قطاریں لگی ہوئی اور لوگ سننے کے لیے آئے. اور گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر بیان ہوتا تو اس کے بعد پھر سوالات کا سلسلہ، سوالات کے اتنے بچے، ہر آدمی اپنے اپنے مسائل اس میں بیان کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے. تو اس سے مسلمانوں کی فکر اور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو
اللہ کے سامنے جوابدہی کا احساس پیدا کیا ہے، جو غیرت پیدا کی، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم یہاں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان ملک میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ماحول مسلمان عطا فرمایا، تو اس کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے، لیکن اللہ نے ان کو یہ قدر و قیمت بخشی ہے۔ مسجد کی تعمیر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسجد کے اندر مسجد کی ایسی قدر ہے، ہمارے یہاں مسجد کی کوئی قدر ہی نہیں، مسجد کی ایسی قدر ہے کہ بڑے بڑے لکھ پتی کروڑ پتی افراد میں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتے ہیں مسجد میں، اس واسطے کہ اپنی زندگی کی ساری زندگی کی پونجی ان کی وہ مسجد ہے کہ انہوں نے وہ مسجد بنائی ہے، مسجد کی تعمیر کی ہے، اس کی خدمت کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں اور اپنا سب کچھ اس کے اوپر داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ یہ حالات دیکھ کر یہ ایک طرف الحمدللہ اطمینان بھی ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ دین پر عمل کرنے کے اور دین پر چلنے کے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے، تو وہ وہاں حال یہ ہے کہ بے فکری ہے، بے اعتنائی ہے، کچھ پرواہ نہیں۔ مجھے یاد آیا تو میرے ایک دوست تھے کینیڈا میں، تو میں وہاں جب جایا کرتا تھا تو وہ بتاتے تھے کہ میں اپنے بچوں کو کس طریقے سے تعلیم و تربیت دی ہوئی ہے۔ تو بچی چھوٹی پن سے 8-9 سال کی عمر سے بچی کو یہ سکھایا تھا کہ بیٹا مسلمان بچی اور ہوتی ہے اور کافر بچی اور ہوتی ہے۔ تو مسلمان بچی کا کام یہ ہے کہ اس کا سر کبھی کھلنا نہیں چاہیے، اس کے سر پر حجاب ہونا چاہیے اور حلال و حرام کی فکر ہونی چاہیے، اور بچے جو کافر بچے ہیں یہ تو جو چاہے کھا لیتے ہیں، لیکن تم مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کی وجہ سے تمہیں حلال حرام کی فکر کرنی چاہیے۔ اور تیسرے یہ کہ ایسے اجتماعات جس میں مرد عورت ساتھ مکس گیدرنگ ہو، یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، لہذا تم ان باتوں پہلے دن سے اس نے اپنے بچی کو یہ پلایا۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میری بچی بڑی ہو گئی، 11-12 سال 13 سال 14 سال کی ہو گئی، تو اب میں نے سوچا کہ اگر میں اس کو یہاں کے تعلیمی اداروں میں بھیجوں گا تو یہ تو ممکن نہیں ہے، یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ بچیوں کو وہاں بھیجنا جو ہے وہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ تو میں نے آخر میں فیصلہ کیا کہ میں اب وہاں سے اپنی رہائش ختم کر کے پاکستان آ جاتا ہوں، تاکہ پاکستان میں آ کر میں ان کو ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھا سکوں جہاں بچیوں کے لیے الگ تعلیم کا انتظام ہو اور نسبتاً اسلامی ماحول ہو۔ یہاں میں لے آیا، جب میں لے آیا تو سب سے پہلے تو یہ کہ جس کے جہاں جاؤ وہ مجھے بیوقوف بنا تھا کہ تم کینیڈا چھوڑ کے اور پاکستان آ گئے۔ دوسرا یہ کہ بچی جاتی تو وہ اس کو عادت پڑی ہوئی تھی اپنے سر کو ڈھک کر جانے کی، کہیں تقریب میں جاتی کسی میں بھی جاتی تو وہ اس حجاب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جاتی۔ یہاں جا کر دیکھتی تو مسلمان خواتین جو ہے ان کی آستینیں تک غائب ہے، سروں پر دوپٹہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتی کہ بابا آپ تو یہ کہہ دیتے کہ مجھے مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں یہ فرق ہوتا ہے، تو یہاں تو سارے مسلمان ہیں اور ان سب کے سر کھلے ہیں، ان سب کے بازو کھلے ہوئے ہیں، ان سب کے کسی کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، اور آپ مجھے یہ کہتے تھے۔ تو بتائیے بچے کو کیا جواب؟ بچی کو ایسے ایک تعلیمی ادارے میں لے کر گیا، بتایا کہ بھائی میں وہاں سے کینیڈا سے آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں، لہٰذا کسی ایسے تعلیمی ادارے میں چاہتا ہوں داخل کروں جہاں پر کچھ دینی اسلامی ماحول ہو۔ تو جو منتظمین ہیں انہوں نے میری ہنسی اڑائی کہ یہاں تو ایسا کوئی بندوبست نہیں ہے، اور یہ جو آپ چاہتے ہیں کہ صاحب علیحدہ لڑکیوں کی علیحدہ تعلیم ہو اور لڑکوں کی علیحدہ تعلیم ہو، ایسا کوئی انتظام یہاں پر ممکن نہیں ہے۔ تو وہ کہتے میں وہاں سے بھاگ کر آیا تھا کہ کفر کی اور شرک کی اور بے حیائی کی فضا سے یہاں آ کر دیکھتا ہوں یہ حال ہے۔
تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ فکر پیدا فرمائی، دوسری طرف جہاں وسائل میسر ہیں وہاں بے فکر کا یاد، الیاذ باللہ العلی العظیم۔ یہ منظر، عبرت کے منظر جگہ جگہ قدم قدم پر نظر آتے ہیں۔ تو بھائی جو سبق ہمارے آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جو نعمتیں میسر عطا فرمائی ہیں، یہاں ہر شخص آج کل اپنے ملک کی برائی کرنے میں مصروف نظر آتا ہے، یہاں کیا رکھا ہے، یہاں تو یہ ہوتا ہے، یہاں تو وہ ہوتا ہے، یہاں کی برائیاں ہیں، اور ہیں واقعتاً بہت سی برائیاں، لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایمان کے تحفظ کے جو مواقع ہمیں آپ کو عطا فرمائے ہیں، ساری دنیا کی نعمتیں اس کے آگے ہیں۔ وہاں جا کر تم زیادہ سے زیادہ یہ تو ہوگا کہ پیسے زیادہ کما لو گے، کوئی وہ بھی ضروری نہیں، بہت سے لوگ ہیں جو گئے بھی اور جانے کے بعد وہ پیسے بھی زیادہ کما نہ سکے، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ پیسے زیادہ کما لو گے، لیکن اس پیسے کے عوض اگر ایمان ہاتھ سے چلا گیا، اس پیسے کے عوض اگر بچے کافر بن گئے تو اعوذ باللہ کیا انجام ہونا ہے، اور ان بچوں کا کیا انجام ہوگا۔ تو یہ بات خدا کرے ہمارے آپ کے دل میں اتر جائے اور ہم اس کی قدر پہچانیں، قدر پہچان کر اس ماحول سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی دین کے راستے پر چلانے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جب باہر جاتا ہے آدمی تو ہر طرح کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا من آیات اختلاف السنتکم والوانکم، اللہ جل جلالہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری زبانوں کا اختلاف، تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ ایک یہ چہرہ ہے، یہ ایک بالش کا مشکل سے، اور اس ایک بالش کے چہرے میں اتنے ہی ایک بالش کی جگہ میں کروڑ ہاں کروڑ ارب ہاں ارب انسان پیدا ہو چکا، کسی کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا، اور کروڑوں اربوں انسانوں کی پیدائش جب سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت سے لے کر چلی آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ اسی چہرے کے اندر وہی ناک ہے، وہی آنکھ ہے، وہی کان ہے، وہی منہ ہے، وہی دانت ہے، لیکن ان کی ترتیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فرق رکھا ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے الگ پہچانا جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک خاص گروپ، ایک خاص قوم کو دیکھو تو ان کا ایک انداز ادا الگ ہے، افریقیوں کا انداز الگ ہے، عربوں کا الگ ہے، ہندوستانیوں کا الگ ہے، انڈونیشیا اور ملیشیا لوگوں کا الگ ہے، اس کا ایک سانچہ ہر ایک کا الگ ہے، لیکن اس سانچے کے اندر امتیازات ہیں جن کے ذریعے آدمی پہچان لیتا ہے کہ یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں آدمی۔ پھر ان کی زبانیں الگ، ان کے مزاج الگ، ان کے روایات الگ، کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذرات وجود کے اندر، انسان کے ذرات وجود کے اندر کیا کچھ پیدا فرما دیا۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری زبانوں کا اختلاف کی، تمہارے رنگوں کا اختلاف کی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ نشانیاں عجیب عجیب طرح ظاہر ہوتی ہیں۔ تو جب لوگوں سے، دوسرے ملکوں کے لوگوں سے، دوسری قوموں کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو عجیب و غریب واقعات بھی سننے میں آتے ہیں۔ تو اس دوران ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انڈونیشیا کے تھے، انہوں نے جو ان کے ساتھ ان کا جو واقعہ میں نے سنا، میرا دل چاہتا ہے آپ کو بھی سناؤں کیونکہ بڑے عظیم عبرت کے پہلو رکھتا ہے۔ ایک آسٹریلیا کا جو مشہور شہر ہے سڈنی، اس سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے سینٹرل کوسٹ کے اندر۔ میں وہاں اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا تھا، تو وہاں سے کافی فاصلے پر شہر ہے نیو کاسل، وہاں سے لوگ جو ہیں وہ ٹیلی فون پر سن کر آ گئے ملنے کے لیے، کچھ بات چیت، تھوڑا سا بیان بھی ہوا۔ جب میں بیان سے فارغ ہوا تو ٹیلی فون آیا ایک صاحب کا، تو
تو انہوں نے بتایا کہ معلوم ہوا کہ یہ جن صاحب کا ٹیلی فون ہے، انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے. تو انہوں نے ٹیلی فون پر سلام دعا کی اور کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میرے قیام گاہ پر نماز کے بعد آ گئے. بہت دیر تک انڈونیشیا کے رہنے والے اور موجودہ جو انڈونیشیا کے صدر ہیں ان کے رشتے دار ہیں، اور وہاں پر کہتے ہیں کہ بڑی فیکٹریاں ہیں ان کی، بڑے کارخانے ہیں، ملینز کے حساب سے روپیہ ہے اللہ نے دیا ہے. تو خیر آ کے بیٹھے رہے، بات چیت ہوتی رہی، تھوڑی دیر کچھ مسائل پوچھتے رہے. کسی نے مجھ سے ذکر کیا کہ یہ صاحب نو مسلم ہے، پہلے عیسائی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان ہونے کی توفیق دی. تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میں تقریباً 10 سال پہلے مسلمان ہوا، اس سے پہلے میں عیسائی تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو بتائیے کہ کس طرح مسلمان ہونے کی آپ کو اللہ نے توفیق دی، کیا اسباب پیش آئے. تو وہ کہنے لگے کہ وہ لمبی داستان ہے. تو میں نے کہا سنائیے لمبی داستان. تو وہ کہنے لگے کہ میرا عجیب و غریب معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. تو کہنے لگے کہ میں جب نوجوان تھا انڈونیشیا میں رہتا تھا، جکارتا میں. تو انڈونیشیا کے اندر عیسائیوں کی کافی کثرت ہے، مسلمان بھی ہیں عیسائی بھی ہیں. تو کہتے ہیں میرے دادا مسلمان تھے، لیکن ایسے مسلمان تھے کہ بس دین اسلام کی کوئی خاص فکر نہیں. تو انہوں نے عیسائی خاتون سے شادی کری جو میری دادی ہوئی، اور ایسا بکثرت ہوتا رہتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ لوگ جو ہیں وہ عیسائی خواتین سے شادی کر لیتے ہیں. اور یہ آیت یاد رہتی ہے کہ قرآن کریم نے اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے. یہ پتہ نہیں کہ جس وقت اجازت دی تھی اس وقت مسلمانوں کا کی حیثیت بالادست تھی، اور عیسائی عورتیں اگر آتی تھی تو اسلام کا اثر قبول کرتی تھی. اور اب معاملہ الٹا ہے، لہذا اگر کوئی مسلمان کسی عیسائی عورت سے، یہودی عورت سے نکاح کرتا ہے تو عیسائی یہودی جو ہیں ان کی سیاسی اور معاشی طاقت بڑی ہوئی ہے، اپنے اوپر بھی اپنی اولاد پر پتہ نہیں کتنی مثالیں ہیں تو اس کے نتیجے میں اولاد برباد ہوگی. لیکن بہرحال کہتے ہیں میرے دادا نے عیسائی عورت سے نکاح کر لیا. تو وہ عیسائی عورت جو تھی اس نے جب بچے پیدا ہوئے تو اس نے بچوں کو بھی عیسائی بنا لی. یہاں تک کہ میرے باپ جو ہیں وہ بھی اپنی والدہ کے زیر اثر عیسائی ہو گئے. میں پیدا ہوا تو میں بھی عیسائی پیدا ہوا. عیسائی پیدا ہونے کے بعد بچپن میں جب 18-20 سال کی عمر ہوئی تو میں شہر کے غنڈوں کے ساتھ آوارہ گرد قسم کے لوگوں کی صحبت مجھے حاصل ہو گئی. ان کی آوارہ گردی میں بھی شامل ہو گیا، اور میں ہر طرح کی برائیاں، شراب کباب اور ہر طرح کی فحاشی، بے حیائی، نشہ کرنا، یہاں تک کہ قتل و غارت گری. تو میں بڑا اپنے علاقے کا جسے کہتے ہیں بڑا غنڈا سمجھا جاتا تھا. ہاتھ میں وقت پستول، پتہ نہیں کتنے قتل کر دیے لوگوں کے، ذرا سی بات بھی قتل کر دیا. یہ حالت تھی میری. جب میں اس صحبت میں رہتا تھا اور ان گناہوں کے اندر مبتلا تھا تو کبھی کبھی میرا سویا ہوا ضمیر جاگتا، اور کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ تو یہ سارے کام کر رہا ہے، بڑے غلط کام ہیں، گناہ کے کام ہیں. تو جب کبھی میرا ضمیر جاگتا تو میں عیسائی تھا، تو عیسائی چرچ جو کلیسا ہوتا ہے کبھی کبھی وہاں چلا جاتا پادری صاحب کے پاس، اور پادری صاحب سے جا کر کہتا کہ جی میری حالت تو یہ ہے، اتنے میں برے کام کرتا ہوں، تو آپ کچھ تدبیر کیجیے. تو پادری صاحب مجھ سے یہ کہتے کہ بیٹا کچھ پرواہ مت کرو، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں مغفرت. اور
یہ انہوں نے بتلایا تو نہیں، لیکن مجھے پتا ہے جو رومن کیتھولک چرچ ہوتا ہے اس میں پادری صاحب کچھ پیسے بھی لے لیتے ہیں اس کام سے، مغفرت نامہ پیسوں کے عوض جاری کرنے کا دستور عیسائیوں کے یہاں رہا ہے کہ پیسے کچھ دے دیے پادری صاحب کو، انہوں نے ایک مغفرت نامہ لکھ دیا، وہ قبر کے اندر ساتھ میں وہ رکھ دیا گیا، وہ سفارشی پرچہ، اور کہتے ہیں مغفرت ہو گئی۔ تو پادری صاحب نے یہ کہا کہ کچھ پرواہ کی بات نہیں، اور میں دعا کرتا ہوں مغفرت کی، تو اور کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ وہ کیا کر مجھے مطمئن کر گیا واپس، میں پھر اپنا اسی چکر میں مبتلا رہتا۔ اسی طرح کافی وقت گزر گیا، لیکن اتفاق سے میں نے جو جس ادارے میں تعلیم پائی تھی تو وہاں ایک میری استانی تھی، وہ مسلمان تھی، تو کبھی کبھی مجھے وہ استانی بڑی اچھی لگتی تھی، تو میں اس کے پاس چلا جاتا، وہی بات جو میں جا کر پادری صاحب سے کہتا تھا وہ مسلمان استانی سے بھی کہتا۔ تو مسلمان استانی مجھ سے کہتی کہ بیٹا یہ سب خراب کام ہے اور ان کو چھوڑو، اور دیکھو یہ جب تک چھوڑو گے نہیں اس وقت تک تمہارے حالت درست نہیں ہوگی۔ میں کہتا پادری صاحب تو مجھے کہتے ہیں تم مطمئن رہو، تو وہ استانی کہتی کہ نہیں اس طرح نہیں ہوتا، جب تک چھوڑو گے نہیں اس وقت تک یہ تمہاری معافی نہیں ہوگی۔ مگر میں اس کی بات بھی سن کے چلا آتا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے میرا ایک میرے باپ نے مجھے ایک گاڑی دے رکھی تھی BMW، اس میں گھومتا تھا، تو اس میں ایک ڈرائیور تھا مسلمان، تو کبھی کبھی وہ مجھے سمجھایا کرتا تھا، مسلمان ڈرائیور، کہ آپ یہ طریقہ جو کر رہے ہو یہ چھوڑ دو اور اسلام کے دائرے میں آ جاؤ، وہ دعوت دیا کرتا تھا، لیکن میں اس کی بات کی سنی انسنی کر دیتا۔ اتنے میں میرے دادا بیمار ہو گئے، دادا مسلمان تھے، بیمار ہو گئے، اور بیمار ہو کر مجھے پتا چلا کہ انہوں نے میرے لیے ایک وصیت نامہ لکھا ہے، تو میں اس لحاظ سے خوش ہوا کہ یقیناً وصیت نامہ لکھا ہوگا، کچھ جائیداد وائداد میرے نام کی ہوگی۔ تو یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد وہ بند لفافہ جس پر سر بمور لفافہ تھا وہ میرے حوالے کیا گیا کہ آپ کے دادا نے یہ آپ کے لیے چھوڑا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اس کے اندر کھولوں گا تو جائیداد وائداد لکھی ہوگی اور مالدار ہو جاؤں گا اور عیش کروں گا، لیکن جب میں نے وہ لفافہ کھولا، مہر توڑی، تو اندر سے دیکھا کہ اور کچھ سادہ ورق ہے، نہ اس میں کوئی زمین جائیداد کا قصہ ہے، نہ کوئی وصیت، سادہ ورق، اس کے بعد لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اس کاغذ کے اوپر لکھا ہوا۔ اس کو پڑھ کے مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ میرے دادا نے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ اتنی جائیداد میرے واسطے چھوڑی، اور یہ وہ سادہ کاغذ جس میں کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے غصے میں آ کے اس کو پھاڑ دیا، اور پھاڑ کر وہاں رسی کی ٹوکری پڑی تھی اس میں ڈال دی، اور میں سیدھا اپنی مسلمان استانی کے بعد پہنچا، اس سے جا کر کہا کہ دیکھو میرے ساتھ یہ زیادتی کی میرے دادا نے، کہ میرے لیے یہ وصیت نامہ جو چھوڑا اس میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ لکھا ہوا۔ تو میری استانی نے کہا کہ بیٹا تمہارے دادا نے تمہارے لیے اتنی بڑی دولت چھوڑی ہے کہ اس کے برابر کوئی دولت نہیں ہوتی، اگر وہ ساری دنیا کی دولت بھی تمہارے لیے چھوڑ جاتے تو بھی تمہارے لیے اتنا کارآمد نہ ہوتی جتنی یہ بات چھوڑ کے گئے۔ تو اس واسطے یہ اس کو معمولی مت سمجھو، لیکن کہتے ہیں کہ میں کچھ اس وقت استانی کی بات سمجھ میں نہ آئی، اور پھر میں اسی دھندے مجھ سے کہا استانی نے کہ چلو مجھے لے چلو اپنے گھر تاکہ تعزیت وغیرہ کروں، اور پھر وہاں وہ لے گئے، پھر کہا مجھے دکھاؤ وہ پرچہ کہاں ہے، تو وہ پرچہ پڑا ہوا تھا رسی کی ٹوکری میں، تو استانی نے اٹھا لیا تاکہ بے حرمتی نہ ہو۔ پھر میں پھر اپنے اسی زندگی میں لگ گیا، فسق و فجور کی، گناہوں کی، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ایک مرتبہ پھر میں اس پادری کے پاس گیا، ضمیر کے گجوکوں نے مجھے ایک مرتبہ پھر پادری کے پاس لے گیا۔ میں نے اس سے جا کے کہا کہ پادری صاحب میں بار بار آپ کے پاس آتا ہوں، آپ مجھے مطمئن کر کے بھیج دیتے ہیں، مگر میری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی نہیں، تو اس واسطے کوئی ایسا تو راستہ بتائیے کہ اس سے مجھے نجات ملے اگر یہ غلط کام ہے۔ پادری صاحب نے پھر وہی بات دوہرائی کہ میاں جب میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دیتا ہوں تو تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ ویسے بھی عیسائیوں کیا یہ بات عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے،
تو اس واسطے ان کے یہاں کوئی اتنی بڑی اہمیت بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب میں کر دیتا ہوں تو پھر تمہیں کیا فکر کی ضرورت ہے. کہتے ہیں اس پہ پھر مجھے غصہ آ گیا, میں نے پستول نکالی اور پادری صاحب کے اوپر فائر کر دی, اور فائر کر کے اس طرح فائر کیا کہ وہ مرے نہیں, کہیں جا کر گولی ان کے ٹانگ میں لگ گئی, زخمی ہو گئے. مرے تو نہیں لیکن زخمی ہو. لیکن کہتے ہیں کہ یہ کر کے میں پھر باہر نکلا تو میری بے چینی میں اور اضافہ ہو گیا کہ میں پہلے ہی گڑبڑ تو بہت کرتا رہا ہوں, اور اوپر سے میں نے پادری کو بھی یہ مار دیا. تو میں نے آ کر اپنے ڈرائیور سے کہا کہ آج بہت پریشان ہوں, اور جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ اپنی جگہ, آج یہ کام میں نے کر لیا, اب مجھے تو پولیس پکڑے گی, تو کوئی فرار کا راستہ بتاؤ اور کوئی مجھے ایسا طریقہ بتاؤ مجھے سکون ملے. تو ڈرائیور نے کہا کہ اچھا میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے چلتا ہوں کہ وہاں جا کر آپ, تو کہتا ہے وہ ڈرائیور میں نے دیکھا کہ ایسا لگا کہ جیسے میری جو برائیاں ہیں وہ کھل رہی. تھوڑی دیر رہنے کے بعد میں پھر اپنی مسلمان استانی کے پاس گیا اور ان سے جا کر سارا واقعہ بتایا کہ یہ قصہ پیش آیا تھا, میں فائر بھی کرایا ہوں, اور اس کے بعد میرا ڈرائیور مجھے اس حلقہ ذکر میں لے گیا تھا, وہاں میری یہ کیفیت ہوئی, اب بتاؤ میں کیا کروں. کہتے ہیں استانی اٹھی, اٹھ کے اندر گئی, وہاں سے وہ پرچہ لے کے آئی جو میرے دادا نے چھوڑا تھا. اس کے 2 ٹکڑے میں نے کر دیے تھے, اس کو اس نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا, اور کہا کہ بیٹا یہ جو تمہارے دادا نے تمہارے لیے دولت چھوڑی تھی, اب اس کو قبول کرنے کا وقت آ گیا. تو کہتے ہیں کہ میں پہلے ہی اس قلعے میں کے اثرات دیکھ چکا تھا. جب میری استانی نے یہ میرے سامنے کہا تو میں پڑھ گیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ نے مجھے مسلمان ہونے کی توفیق بخشی. کہتے ہیں کہ پھر میں مسلمان ہو کر اپنے والد کے پاس گیا, اور والد کے پاس جا کر میں نے اعلان کر دیا. میں نے کہا بجان میں آج مسلمان ہو گیا, میں نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور میں نے اس ذکر کی برکت دیکھ لی. میرا باپ بڑا ناراض ہوا, اس نے کہا کہ اگر ابھی تم نہیں چھوڑو گے اس دین اسلام کو تو پھر مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں, نکل جاؤ. وہ سے مجھے نکال دیا, جو کچھ دے رکھا تھا کار بھی واپس لے لی, جو کچھ پیسے دے رکھے تھے وہ بھی واپس لے لیے, اور مجھے بالکل قلاش مفلس کر کے گھر سے نکال دیا. لیکن میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کلمات سما چکا تھا. تو میں پھر کچھ ذکر والوں کے پاس چلا گیا, وہاں کچھ درویشوں کا حلقہ تھا, اس کے ساتھ کچھ دن گزارے. بعد میں کوئی اتنا میرے طبیعت پر ذکر کا غلبہ ہوا کہ میں چلتے پھرتے ہر وقت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا. اور اس میں مجھے کچھ اتنا لطف آتا تھا کہ میں ساری دنیا سے میں بے نیاز ہو گیا, اور ایک جنگل میں جا بیٹھا. جنگل میں جا کے ایک جھونپڑی بنا لی, اور جھونپڑی کے اندر رہنا شروع کر دیا, اور وہاں تھوڑی دیر کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے باہر نکلتا, اور وہاں بیٹھ کے بس لا الہ الا اللہ لا, یہاں کے نماز بھی نہیں پڑھتا, بس لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا. اتنا ذکر کیا, اسی میں لطف آتا تھا. تو جب کافی وقت اس طرح گزر گیا تو ایک رات میں سویا تو خواب میں ایک بزرگ نظر آئے مجھے. میں نے پوچھا کون ہے آپ؟ تو انہوں نے کہا میرا نام شیخ عبد القادر جیلانی, اور شیخ عبد القادر جیلانی رب اللہ. وہ نظر آئے خواب میں. انہوں نے کہا کہ بیٹا تم ذکر تو کر رہے ہو, لیکن یہ جو طریقہ تم نے اختیار کیا یہ صحیح اسلام کا طریقہ ہے نہیں. تو سمجھتے ہو ذکر سے ہی بس کام چل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے نماز بھی فرض کیا ہے, روزہ بھی فرض کیا ہے, ارکان اسلام ہے, ان پر عمل کرنا ضروری ہے. میں ذکر سے کام نہیں چلتا. دوسری بات یہ کہ تم ساری دنیا کو چھوڑ کر یہاں جنگل میں آ بیٹھے ہو,
تو یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اللہ نے ایسا نہیں بتایا. لہذا واپس جاؤ شہر میں، اور شہر میں جا کر ایک سنت کے مطابق اپنی روزی بھی کماؤ، کام بھی کرو، نمازیں بھی پڑھو، ذکر بھی کرو. یہ طریقہ جو اختیار کیا ہوا یہ صحیح نہیں. کہتے وہ بزرگ کے میں نے خواب میں دیکھنے کے بعد میں پھر واپس شہر میں آ گیا. شہر میں آیا تو میرا باپ بہرحال باپ تھا، وہ میری گمشدگی سے پریشان بھی تھا. تو بعد میں جب اس کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ اچھا چلو تم جس مذہب پہ بھی رہو، میں تمہیں پھر وہی سہولیات دینے کو تیار ہوں جو تمہیں دی ہوئی تھی. اور اس نے مجھے تسلیم کر لیا، میں نے اسلام کو تسلیم کر لیا. یہ رہتا رہا. اللہ نے پھر میں نے اپنی جا کے استانی سے پوچھا، انہوں نے مجھے کچھ علماء کا پتہ بتایا، ان سے جا کے مجھے نماز سیکھی، روزہ سیکھا، اسلام سے تعلیمات سیکھی، اس کے بعد عمل کرنا شروع کیا. لیکن ذکر میرے لگو پہ میں سما گیا. چلتا ہوں پھرتا ہوں ہر جگہ یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے وہ میرے دل میں رگو پہ میں سمایا رہا. یہاں تک کہ جب میں نے دیکھا کہ اتنی مدت گزر گئی ہے کہ اب میں اپنے والد کے زیر احسان رہنے کے بجائے جو مسلمان نہیں ہوئے، مجھے اب اپنا راستہ خود بنانا چاہیے. تو میں آسٹریلیا آ گیا، اس واسطے کہ آسٹریلیا میں میرے کچھ ننیالی رشتے دار تھے. وہاں آ کر بڑی مفلسی کا وقت گزارا، لوگوں کی گاڑیاں صاف کر کے پیٹ پالا. لیکن ایک چیز تھی کہ جب بھی میں یہ ذکر کرتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا. کہتے یہی ذکر کر کر کے میری ساری زندگی بنی. ایک صاحب برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی تھوڑی داستان سنا رہے تھے. کہنے لگے یہ میرے اس وقت کو جانتے ہیں جب میں یہاں پر آیا تھا تو کتنا مفلس تھا. انہوں نے تصدیق کی جہاں یہ لوگوں کی گاڑیاں صاف کر کے پیسے کماتا تھا. اور کہتا ہے کہ میں اسی طرح کام کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میری ہر بگڑی بنا دی. اور اب الحمدللہ کہتے ہیں میں کئی فیکٹریوں کا مالک ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کی تعمیر کی بھی توفیق عطا فرمائی. کہتے ہیں اس دوران ایک واقعہ اور پیش آیا جس نے مزید میری زندگی پر بڑا زبردست اثر ڈالا. وہ واقعہ یہ تھا کہ جب آسٹریلیا جانے سے پہلے میں انڈونیشیا میں تھا تو میرے والد فوج کے جنرل تھے، اور ان کے ایک دوست تھے وہ بھی فوج کے جنرل تھے، وہ مسلمان تھے. اور وہ فوج کے جنرل صاحب جو ہیں وہ بڑے خیراتی کاموں میں حصہ لیا کرتے تھے. کوئی ہسپتال تعمیر کر دیا، کبھی مسجد تعمیر کر دی، کبھی کچھ کر دیا. تو اس واسطے مجھے ان سے محبت بھی تھی، میں کبھی کبھی ان کے پاس جایا بھی کرتا تھا. ان کا اچانک انتقال ہو گیا. انتقال ہوا تو میں ان کے جنازے میں تدفین میں شرکت کرنے کے لیے پہنچا. مجھے چونکہ ان سے محبت تھی، جب قبر کھودی گئی تو میں ان کو قبر میں اٹھا کر میں نے قبر میں رکھا. پھر تدفین مکمل ہو گئی، قبر بند ہو گئی، میں نکل آیا. جب راستے میں جا رہا تھا میں ٹائم دیکھنے کے لیے اپنی گھڑی کے اوپر نگاہ ڈالی تو گھڑی غائب تھی. گھڑی کی بڑی قیمتی، بڑے رئیس باپ کا بیٹا تھا، اسے گھڑی بڑی قیمتی تھی. خیر میں نے سوچا کہ یقین ہو گیا کہ وہ قبر میں رہ گئی، تو میں نے کہا کہ رہ گئی. لیکن جب اس کے جنرل صاحب کے رشتے داروں کو پتا چلا کہ اس کی یہ قیمتی گھڑی قبر میں رہ گئی ہے تو انہوں نے خود پیشکش کی کہ ہم تیار ہیں، آپ جا کے قبر ہم کھود لیتے ہیں، وہاں سے نکال لیتے ہیں گھڑی. کہتے ہیں شام 4 بجے تدفین ہوئی تھی، اگلی صبح 7 بجے وہ رشتے دار جو ہے وہ قبر کو کھودنے کے لیے چلے گئے تاکہ وہ گھڑی نکالے. تو جب 7 بجے 8 بجے کے قریب ہم وہاں پر پہنچے، جو ہی قبر کھولی تو ایسا خوفناک منظر نظر آیا. کہتے ہیں آج تک وہ منظر میری نگاہ سے ہٹتا نہیں. وہ یہ کہ وہ جنرل صاحب جن کو ہم 4 بجے قبر میں چھوڑ کر آئے تھے تو وہ قبر کے اندر نیم اکڑو بیٹھے ہوئے اور ان کا چہرہ بڑے خوفناک انداز میں، ان کا منہ کھلا ہوا، کونیوں سے ان کے خون رس رہا، اور ان کے سینے پر اور ٹانگوں پر، ہاتھوں پر نیلے نیلے نشان. اتنا خوفناک منظر کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اتنا خوفناک منظر تھا کہ ہم سب ڈر گئے، بند کر کے پھر واپس چلے آئے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ جنرل صاحب جو ہیں یہ تو بڑے خیراتی کام کیا کرتے تھے، مگر قبر میں جا کر کیا معاملہ ہوا. میں اپنے استانی کے پاس پہنچا،
ثانی سے ذکر کیا تو اس ثانی نے کہا کہ بیٹا کسی انسان کا کچھ معلوم نہیں اس کا اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے. اور خیراتی کام بے شک بڑی اچھی چیز ہے لیکن اس وقت ہے جبکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا. اگر کوئی شہرت نام و نمود کے لیے کرے تو اس کی کوئی اللہ کے ہاں دمڑی بھی قیمت نہیں. اور صرف اتنا کام کرنے سے آدمی کی نجات نہیں ہوتی جب تک کہ سارے دین کے تمام احکام پر عمل نہ کرے. تو کہتے ہیں کہ اس واقعے کے نتیجے میں مجھے ہر وقت وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے. ایسا لگتا ہے میں اپنی قبر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ہر وقت. تو الحمدللہ اس کے بعد اس بات کی توفیق ہوئی کہ جو کام کرو اخلاص کے ساتھ کرو, محبت کے ساتھ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو, اس سے دعائیں کرو, دعائیں مانگو. تو جو کہ اللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ نے مجھے دنیا کے اندر بھی نوازا اور اللہ نے یہ اسلام کی توفیق بھی عطا فرمائی. یہ داستان انہوں نے اپنی سنائی اور لوگ جو پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ آج تک انہوں نے پوری داستان ہمیں نہیں سنائی. بہت جو عرصے دراز سے جو ساتھ رہتے ہیں تو انہوں نے بھی پہلی بات سنی. اس لیے کوئی اس بات کا بظاہر امکان نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلط بیانی ہو یا مبالغہ آمیزی ہو. بات بظاہر صحیح معلوم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس کس طرح انسان کو کہاں سے نکالتے ہیں ضلالت کی گمراہیوں سے اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو اب ہر ایک کو ایک ہی پیغام دیتا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے اپنی قبر کو سامنے رکھیں. ایک دن قبر میں جانا ہے اور پتہ نہیں اس قبر کے اندر کیا انجام ہے. تو کہتے ہیں یہی میں ہر ایک کو پیغام دیتا ہوں, ہر ایک کو یہ سکھاتا ہوں. اور اسی کے بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی سی توفیق عطا فرما دی ہے. مسجدیں بنا رکھی ہیں کئی, تو اس کے اندر تعلیم تدریس وغیرہ کا بچوں کے انتظام وغیرہ کیا ہوا ہے اور سارے خیراتی کاموں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں حصہ لینے. تو یہ عجیب و غریب واقعہ انہوں نے سنایا. ویسے عجیب و غریب ہے لیکن اللہ جل جلالہ کی سنت, اللہ جل جلالہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے لحاظ سے کچھ عجیب نہیں. کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کس کا کون سے عمل کو قبول فرما لے اور کس بات پر اللہ بچائے پکڑ ہو جائے, یہ فکر ہر مسلمان کے لیے کو چاہیے کہ اس کے ہر آن ہر لمحے اس کے اوپر یہ فکر جاری رہے. تو بھائی یہ چند تھوڑے سے سبق تھے اس سفر سے, دل چاہا کہ آپ حضرات کو بھی اس میں شریک کر لوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہم کو اپنے دین کی صحیح قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے جو حقیقت میں ہے نہیں ہمارے دلوں میں. ایمان کی قدر, دین کی قدر, دینی ماحول کی قدر ہے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ ہمیں عطا فرما دے اور اپنے قبر کی تیاری اور آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی ایک اور گزارش آپ حضرات سے یہ کرنی تھی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, یہاں حاضری کی توفیق ہو جاتی ہے. جیسا میں نے عرض کیا تھا, میں تو اپنی اصلاح کی نیت لے کر حاضر ہوتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے جمع ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی کی بھی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیں, ان کا کرم ہو جائے, اس غرض سے آتا ہوں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جن مصروفیات اور مشغولیات میں رہتا ہوں تو ان میں یہ وقت نکالنا بھی آسان نہیں ہوتا. دشواری سے وقت نکالتا ہوں لیکن اس کے باوجود کیونکہ میں خود اپنے حق میں فائدہ مند سمجھتا ہوں, اپنے فائدے کی خاطر یہ کرتا ہوں, دور سے آنا ہوتا ہے. لیکن میرے ذمہ کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے خاص طور سے رات کے وقت میں ضروری کام کرنے ہوتے ہیں. تو میں اگر مغرب کی نماز یہاں پڑھتا ہوں, مغرب کے بعد کچھ دو صاحب آپ مل جاتے ہیں سوال وال جواب میں, تو ہوتے ہوتے عشاء تک پہنچ پاتا ہوں اور وہ کام میں نہیں کر پاتا. لہذا آپ حضرات سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ میں یہ چاہوں گا کہ مغرب سے پہلے میں چلا جاؤں تاکہ مغرب راستے میں پڑھ کر میں صحیح وقت پر دارالعلوم پہنچ سکوں. تو یہ پہلے بھی 2-4 مرتبہ ایسا کیا تو اس میں ذرا نسبتاً مجھے وقت کی سہولت ہو گئی. تو امید ہے کہ آپ حضرات اس کو کا خیال نہیں فرمائیں گے اور اس کی مجھے اجازت دے دیں گے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.